حضرت مولانا فیض زمان صاحب، حضرت قاضی صاحب مامون صاحب، حضرت مفتی احمد زمان صاحب، امیر تحصیل اور دیگر تمام حضرات، آپ کے اس اجلاس میں اور آپ کے فضا مقام پر اس محبت سے اس گرمی میں جمع ہونے پر آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں بہت اس حوالے سے اللہ سے پر امید ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح ناموں کی رسالت کے حوالے سے جب بات چلی تھی تو مولانا خلیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، پہلے ان کا بچہ پہنچ پہلے اور ان بچی بیمار اللہ ان کو صحت دے، انہوں نے کہا اگر شام کو رکھتے ہو تو میں 100 بندے لے آؤں گا، اور اگر دن کو کرتے ہو تو بہت گرمی ہے ایک بندہ بھی نہیں لاؤں گا۔ اور میرے علم میں ہے کہ اسی طرح کی گرمی میں آپ نے الحمدللہ دن کا وقت رکھا ہے، اور یہی جہاد کا بہترین وقت ہے، اور مجاہد کے لیے ایسے ماحول میں قدم رکھنے کا اپنے ایک مزہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے اس وقت ایک بات عرض کی تھی اور اللہ نے ایسے ہی کیا تھا، اب بھی میری امید ہے کہ کل کا دن انشاءاللہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ ناموس رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اٹھنے والے قدم یہ اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک ترازو ہے، اور بڑا اچھا موقع ہے جماعت علماء اسلام کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مذہب کو اپنا نظریہ سمجھتے ہیں، اور لوگ ہمارے اسی مذہبی عنوان کو کاٹ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد تو کامیاب ترین موقع ہوتا ہے۔ حضروں کے ایک ساتھی حضرت مولانا فضل وہاب صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا گروپ میں، شاید آپ نے اس پر بھی بات کی ہوگی۔ وہ تو فرما رہے تھے کہ مختلف مسجدوں سے مختلف جلوس نکل کر پھر آپ جمع ہو جائیں، مثلا مرکزی مسجد ہے وہاں سے آپ کا ایک جلوس چلے، کچھ ساتھی پہلے سے وہیں پر ہوں اور وہاں سے وہ جلوس جائے، دوارہ مسجد سے ایک جلوس آئے، مدینہ مسجد سے ایک جلوس ہو، اشاعت الاسلام سے ایک جلوس ہو، یہ کئی جلوس آ کر آگے پھر آپ ساتھ چلیں، اور اس موقع پر دوسرے لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم سے آگے ہوں گے، ہم سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمزوریوں کا احساس بھی ہے، لیکن ان تمام کمزوریوں کے ساتھ انشاءاللہ ناموس رسالت اور خطبہ نبوت پر جو ہم نے دیکھا ہے زمینی حقائق کو، تو آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی اتنی بہترین شرکت پر، اور ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حضرات جب کوشش کریں گے تو ایک مسجد سے جلوس نکلے گا، اور یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ گرمی تو مزہ ہے، گرمی میں جہاد اکثر گرمی میں ہوئے ہیں، اور رمضان روزے میں ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کا وہ ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ ہمارے حضرات جو سرپرستان اور بزرگ ہیں یہ شفقت رکھیں، شفقت کریں، اس طرح کر رہے ہیں، اور آپ حضرات ان کے ساتھ دے کر عملی میدان میں آپ کردار ادا کریں۔ تو یہ جو بار بار آگے پیچھے سے ملک شاہد بھی بیٹھا ہوا ہے گروپوں سے کہ اٹک کی جماعت کمزور ہے، حسن والے نہیں آتے، تو انشاءاللہ وہ پھر دیکھ لیں گے کہ یہ کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوارٹر ہے ضلع کا، تو وہاں اس درجے کا کام ذرا مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسرے چھوٹے تحصیلوں کے، تو وہ حضرات بھی آئیں گے، اب ان کے لیے جو ترتیب بنے گی وہ خود بنائیں گے۔ ہم نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک تو یہ طے کیا تھا کہ تمام تحصیلیں اپنی جگہ کریں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا عاملہ ضروری طور پر، اور باقی وہ جتنے مجمع صاحب لائیں وہ پھر اٹک میں حاضری دیں اٹک کے پروگرام کے مطابق، تو آپ کی ترتیب کے مطابق وہ پھر جڑیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ کل شام کو ابھی تک تو فیصلے کے مطابق اسی پر چلیں گے کہ پھر احتجاج کے بعد عاملہ کے جو ارکان ہیں انشاءاللہ وہ مل بیٹھ کر ہمیں اجلاس میں کر لیں گے، جو آگے مزید ہمارے کام ہیں، کیونکہ پھر دوبارہ بلانے میں تکلیف ہے، اس میں جب تکلیف لائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کے خدمات کو قبول فرمائیں، اور اپنی تفصیل نصرت اور ایک جملہ میں ہمیشہ اس ناموس رسالت کا عرض کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کے کام میں ایک غلام کی طرح ہم چلیں گے، ہم کوئی خطیب یا مولوی یا عالم یا مفتی یا جناب یہ عہدہ نہیں، اس لیے کہ اس کام میں بس غلامی ہے،
تو ہم غلام کی طرح خادم کی طرح چلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدر اجلاس حاجی ظفر شاہ صاحب، معزز اور محترم اراکین عمومی، ایجنڈے میں جو چیز شامل ہے یا جو ہمارے ناظم عمومی ابراہیم فانی نے بیان کیا کہ مرکزی امیر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ملا ہے کہ بروز جمعہ مملکت خدا پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں مملکت خدا پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ مرکزی امیر کا حکم ہو تو اس میں پھر ضلع اور صوبہ جو ہے وہ خود بخود حذف ہو جاتا ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی ذمہ بنتی ہے کہ اعلان کے ساتھ ہی وہ اپنی تیاری اور اپنا ایکشن بنائے، اپنے مفیات کو آگے پیچھے کرے. تو کل جمعہ ہے اور مرکزی امیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر ہم نے مظاہرہ کرنا ہے، لیکن اس میں ہمارا جو ماحول ہے اٹک شہر کا، عمومی طور پر تو سابقہ روایات کے مطابق ہمیشہ کے لیے جمعے کی نماز کے بعد لوہارا مسجد سے فوارہ چوک تک ریلی ہوا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک مظاہرے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن کیا فقہا لکھتے ہیں کہ المعروف بالمشروط، عرف کو دیکھنا پڑتا ہے، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ صورتحال یہ بنی ہے کہ آج بھی کچھ سرکاری لوگوں نے رابطہ کیا تھا، تاجر لوگوں نے رابطہ کیا تھا، آج ان کا احتجاج تھا، بازار کے لوگوں کا، دکانداروں کا، سرکار کا بھی تھا. اور کل جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جمعے کے بعد تحریک لبیک کا مظاہرہ ہے، اور اس نے پہلے سے پے کیا ہے اور ہم نے تو ابھی تک پے بھی نہیں کیا. ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو بھی برقرار رکھتے، اپنی جماعتی تشخص کو بھی برقرار رکھتے اور امیر مرکزیہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے. یعنی ہم نے احتجاجی مظاہرہ بھی کرنا ہے، جماعتی تشخص اور جماعتی وقار کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اپنے اہل علم علماء کرام کی عزت و وقار کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو اب تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہمارا مظاہرہ ظاہری طور پر جچتا نہیں اور بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ماحول ہے اور ہمارا اپنا ایک سنجیدہ ماحول ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا ماحول غیر سنجیدہ ہے، جو بھی ہے جیسی بھی ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنے معاملات ہے. لیکن جو ہماری جماعت ہے اور ہماری جماعت کی جو وقار ہے یا جو تشخص ہے یا جو سنجیدگی، جو جمہوری انداز میں سیاسی انداز میں ہم بات کرتے ہیں، تو ہماری باتوں میں بیانات میں اور دیگر جماعتوں کے بیانات میں، کیونکہ ہم سیاسی مذہبی جماعت ہے تو ہم جو بات کریں گے تو وہ سیاسی مذہبی بات کریں گے، اور مذہبی جماعت صرف مذہبی بات کریں گی. ظاہر بات ہے کہ ہم جمہوریت اور جمہوری اقدار اور روایات کے تحت چلتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ مختلف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اس حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے، آج ہم یہ اختیار دیں امیر صاحب کو کہ یہ فیصلہ ہم آپ پر، اور آپ اپنے ساتھ ایک جماعت تشکیل دیں اپنی مرضی سے.
جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بنائیں، 2 4 5 بندوں کو آپ اپنی کمیٹی میں شامل کریں، اور وہ کمیٹی کل کے پروگرام کے عوامل، اسباب و رجوحات کے حوالے سے وہ ایک کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ مطلب اب اس عمومی کی مجلس میں بندہ نہیں کر سکتا، تو آپس میں ڈسکس کر کے، گفتگو کر کے، گفت و شنید کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے، بلکہ رابطے بھی کرے کہ کیا ہم نے کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے۔ میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد کریں، اور تقریباً یہ جو بدقسمتی تھی ہمارے ہاں، جو دائرہ کی فرقواریت کا عنصر زیادہ غالب ہے، تو یہ ظہر کے بعد تمام بریلوی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اور ہمارے لیے پھر بچتا ہے ٹائم مغرب کے بعد، تو ہم اگر عصر کو کریں یا فرسٹ ٹائم کریں تو ایک تو ہم وہ جو مسئلے کی معاملہ ہوتا ہے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور پھر اپنی جماعت کے تشخص کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت رابعہ صاحب، حاجی زرغن شاہ صاحب، ابراہیم فانی، اور یہ اپنے ساتھ کی ٹیم تشکیل دے، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کس وقت ہم نے مظاہرہ کرنا۔ ایک اور بات، مظاہرہ تو ہوگا ظاہر ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی ایک پریس ریلیز یا جو ہے پریس کانفرنس، اگر اب ہم یہاں سے جلدی فارغ ہو جائے تو ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ کرنا تو ہمیں 8 10 بجے کرنا چاہیے، تو ہم نہیں کر سکے، اور اگر آج نہیں کر سکے تو کل لازمی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اگر ہم مغرب کے بعد احتجاجی مظاہرہ کریں تو ہم فرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہم نوٹ نہیں کریں، ہمارے احتجاج نوٹ نہیں ہو، وہ مین مقصد ہے۔ اب زور کے بعد یہ فائدہ ہے کہ ہمارا احتجاج ریکارڈ ہے، لیکن مغرب کے بعد جو مظاہرہ ہوگا وہ ریکارڈ نہیں ہو، وہ فل فور ریکارڈ نہیں ہو۔ یہ ایک سیاسی لاجک ہے اس میں، یا صحافتی لاجک ہے، تو اس میں بہتر پھر یہ ہوگا کہ کل ہم ایک پریس کانفرنس بھی کریں، ہم آج مغرب کے بعد بھرپور مظاہرہ کریں گے، یہ بیان بھی لگ جائے، اور کل جو ہے پھر وہ احتجاجی مظاہرے کی جو فوٹیج ہے یا جو یہ ہے وہ جو ہے ہو جائے۔ میں خاص پر اتفاق کرتا ہوں۔ میں جناب سید زرغن شاہ صاحب کا امیر جمیعت علماء اسلام تحصیل ڈکر کا مشہور ہوں کہ انہوں نے تحصیل جماعت کا عمومی کا اجلاس یہاں ایک اچھے مقام پہ رکھا ہے، دریا کے کنارے پر۔ یہ شاید اللہ عز و جل نے دریا کے کناروں کو ایک بڑا خاص حسن عطا فرمایا ہے اور کشش عطا فرمائی ہے، اور انسان خوبصورتی سے محبت کرتا ہے تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا موسم کی شدت یا وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں، تو میرا اللہ کی ذات پر انشاءاللہ کامل یقین ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج شام تک ٹھنڈی ہوائیں آپ کے پاس آئیں گی، اور کل کا موسم انشاءاللہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور ٹھنڈا موسم ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہماری جماعت کا نام بھی تحریک احتجاج رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جو ہم نے پچھلا پورا عرصہ گزارا ہے یہ تحریک انصاف کے مقابلے میں ہم الحمدللہ تحریک احتجاج ہی رہے ہیں، اور ہم نے احتجاج بڑے بڑے کیے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور ہم چھوٹے قصبے میں کریں، بڑے مقام پر کریں، جمعے سے پہلے کریں، جمعے کے بعد کریں، رات کو کریں، صبح کو کریں، اللہ ہمارے پروگراموں کو کامیاب ہی فرماتا ہے، تو یہ پروگرام تو لازماً انشاءاللہ کامیاب ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو سب سے بہتر وقت ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد کا ہے۔ ایک اچھا خاصا مجمع جو ہے وہ الحمدللہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں،
और हमने कोई एहतजाज कोई लंबा नहीं, वो कोई कौमी असम्बली का 2.5 घंटे का इजलास है हमारा। हमने तो एक चीज़ नोट करानी है ना, अपने जज्बात जो हैं वो नोट कराने हैं, और उन जज्बात को पब्लिक के सामने लाने का तरीका कौन सा है जी आजकल? वो तो आपका मीडिया है। ये आपकी देखिए फिल्म बन रही है और ये भी शाम को आप अपलोड कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जुम्मे की नमाज मस्जिद हरम में जिस तरह हम साबिक़ा रवायात के मुताबिक करते हैं, अगर वहाँ बयान फरमाएंगे, इस मौजू को उठाएंगे, जो हजरात अपनी अपनी जगह पर जुम्मा पढ़ाते हैं वो भी अपने अपने जुम्मा के इज्तिमाआत में इस मौजू को उठाएं। जो हजरात यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सके उनकी खिदमत में अर्ज़ करें। पूरे शहर है, हमारी मसाजिद हैं, वहाँ इसका बाकायदा एक ऐलान हो जाए, तरगीब हो जाए, लोग इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। आज आप अगर वीडियो भी इस पर भी चला देंगे सोशल मीडिया पर, उसके ज़रिए से भी लोगों तक बात पहुँच जाएगी। तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमने फवारा चौक ही तक पहुँचना है। भाई ये एहतजाज नोट कराना है, आप मस्जिद दोबारा से निकले, मैं कहती हूँ अगले चौक तक आ जाए, बात भी हो जाएगी, मुख्तसर बात कराएं, बात करें। जो जिम्मेदार लोग होंगे, मौलाना शेख ज़मान साहब हैं, मुफ्ती मीर ज़मान साहब हैं, बाकी कुछ हजरात हैं जिनको वहाँ मौजूद होंगे, इंशाअल्लाह मुख्तसर सी उनकी बात हो जाएगी, लंबी चौड़ी देने की जरूरत भी कोई नहीं है। बैनर होंगे, झंडे होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम का नाम होगा, आप बस चंद कदम मस्जिद से बाहर आएँ तो आगे चाहे बैक वाले करे और पीछे दूसरे करे, तो हमें इसकी क्या आपको ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। इसलिए हम इंशाअल्लाह अपनी शनाख्त पर, अपने तरतीब और अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो हम ये प्रोग्राम करें। आप भी शिरकत करें। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो ये है कि एक तो ये है, मुझे पता था ये मौलाना शेख ज़मान साहब ये सवाल करेंगे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा जानते भी हैं बात। मैं पिछले 2 जुम्मा से आपने जुम्मा पर नहीं किया, एक बात। दूसरे नहीं, अब ज़ाहिर है कि 3 जुम्मे तो मैं नहीं मिस कर सकता, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, अगर मेरा वहाँ बंदोबस्त हो गया। पिछली दफ़ा भी मेरे भाई बड़े हुआ थे, उन्होंने बढ़ा दिया था 2 बजे से तो 2 जुम्मे वो आ रहे हैं अब, क्योंकि और फिर यह है कि मैं ज़ाहिर है कि मैं खतीब हूँ, लोग मेरी बात सुनना भी चाहते हैं, तो मैं तीसरे जुम्मा पर नहीं हूँ, लोग फिर नहीं आते, फिर वो कई दिन लग जाते हैं। तो मेरे पास तो इनको पता है इधर भी जुम्मा है, इधर भी जुम्मा है, उधर भी जुम्मा है, इधर भी जुम्मा है, दरम्यान में मैं हूँ, और बस मखसूस लोगों को मेरे पास आना होता है, मेरी बात अल्लाह उनको कुछ सके। ज़ाहिर है मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह मेरी जरूरत हुई मैं रुक भी जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मतलब फिलहाल मेरा प्रोग्राम ये है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं जाऊँगा, लेकिन ये है कि वहाँ इंशाल्लाह सबसे बेहतर जगह होगी, सबसे बेहतर वक्त होगा। आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। शक्करदरा के हमारे दोस्त आए हुए हैं, मौलाना आई हुई हैं, तारिक साहब आई हैं, वो एक बड़ा इलाका है, तो बच्चे पर हम इंशाल्लाह ऐलान करवाएंगे। ये खतीब साहब मौजूद हैं, बाकी सब जगह भी ये लोग मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो बात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल मेरा ख्याल के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो वक़्त है, सबसे जो मुनासिब वक़्त है, वो जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद है। और इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएं, मौसम भी इंशाल्लाह ठीक होगा और ठंडी हवाएं होंगी, तो ये अल्लाह का फज़ल और एहसान है। हम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़ है, और जमीयत उलमा इस्लाम ये जो हम कहते हैं ना, ये तहरीक लब्बैक है जी, ये मतलब है वो फलां फलां। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम ने मजहबी जमातों में अपना एक तशख़्ख़ुस कर दिया है कि हम डूब रहे हैं। हमने बस अपने लिबास बनाकर, मखसूस हैत बनाकर, कोई मखसूस शक्ल सूरत बनाकर, कोई एक खास जगह पर हम नहीं बैठे कि लोग आएंगे या हम चंद लोगों से, हम पब्लिक में रहे अल्लाह के फज़ल करम के साथ, और पब्लिक में रहकर हमने अपना किरदार पेश किया, हमने अपनी बात उनके सामने की। आज मुस्लिम लीग वाले जो है हमारे पीछे खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले हमारे कलमे पढ़ रहे हैं, और बाकी जो जमातें हैं वो भी हमारी अहमियत को मान रही हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? हम पब्लिक के अंदर रहे हैं, हमने खड़े होकर बात की है, हमने उनके सामने खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मौक़िफ़ के अंदर इतनी जान थी, उसके अंदर इतनी कशिश थी कि फिर लोगों ने हमारी बात को लिया, और आज सोसाइटी और माशरा हमारी बात को ले रहा है। इसीलिए कहते हैं उलमा का काम है वो अपने आप को सोसाइटी और माशरे से अलग ना करें, पब्लिक के अंदर जाएँ। मुस्लिम लीगी हैं, पीपलीए हैं, इंसाफी हैं, तरीके लोग आपकी बात को अब सुन क्यों रहे हैं? आप पब्लिक में गए,
آپ سائڈ پہ نہیں ہو گئے، آپ نے ایک کردار ادا کیا اپنا، اور اس طرح ادا کیا کہ پھر آپ کی بات کے اندر سب سے زیادہ کشش تھی وزن کا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ آپ کی بات کو میڈیا میں بھی سنا جاتا ہے، بین الاقوامی سطح پر سنا جاتا ہے، ملکی سیاست میں سنا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جمعیت کے اندر اللہ عز و جل نے جمعیت کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ایسی قیادت موجود تھی جس کو اللہ نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا، جہاں تصوف ہے، یہاں تقویٰ ہے، یہاں پڑھنا پڑھانا ہے، علم حدیث ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے، اجتماعات ہیں تبلیغی، وہاں انہوں نے یہ بات بھی سامنے رکھی لوگوں کے، اور یہ بات بھی لوگوں کو بتائی کہ سیاست بھی ایک چیز ہوا کرتی ہے، اور سیاست بھی ایک کردار علماء ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ جدید علماء اسلام نے وہ ایسا راستہ لوگوں کو دکھایا کہ آج الحمدللہ لوگ علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک وقت ملتی ہے، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، ابھی یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چلو کم سے کم اس قابل تو نا ہمارے 4 وزیر تو بن گئے۔ یہ مطلب ہے آپ دیکھیں نا، آپ کے اندر قوت نافذہ کرنی ہوگی تو آپ کو کون پوچھے گا؟ اب ہمارے کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے ہم وزیر تو بن جاتے ہیں، وزیر تو بن جاتے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ پنجاب بھی بن جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم الحمدللہ سیاست کے اندر رہے ہیں، سیاست کے اندر رہ کر بات کی ہے اور لوگوں نے ہماری بات کو سنا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو اسی طرح کیلکولیٹ کروں گا کہ جمعے کی نماز کے بعد مسجد لوہارا سے اگر اس اجتماع کو اور اس ادارے کو شروع کیا جائے، اور آگے جہاں تک گنجائش بنتی ہے، ضروری نہیں ہے چوک فوارے تک، آگے چوک تک چلے جائیں، تھوڑا سا باہر نکل کر وہاں جو ہے ایک احتجاج جو ہے وہ ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ جو ضرورت ہے ہماری وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ باقی جو فیصلہ بھی امیر صاحب فرمائیں گے، ہم امیر صاحب کے مسئلے کے پابند ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جہاں ہمارے ملک اور بیرون ملک کے اندر حق اور باطل کی پہچان 2 فریقوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک وہ عمرانی شعبہ وہ باطل کی پہچان کرتا ہے، اور حق کی پہچان جمعیت العلماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ راستے میں ہم ابراہیم صاحب اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے، میں نے یاد کیا کہ ہم اس سے پہلے ہمارے مسلکی لوگ، ہمارے دیوبندی لوگ، ان کو جمعیت کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ باقاعدہ جمعیت کا کام کرتے وہ ہی اس کام کو سر انجام دیتے، لیکن بہت سارے ہمارے مسلک کے لوگ انتہائی لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کش مکش شروع ہوئی حق اور باطل کی، تو جس طرح کے حق نے، جس طرح کے اس باطل نے ہر حربہ استعمال کیا، اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج پھر ہم سب لوگ، ہمارے مسلک کے لوگ، حضور علماء اور وہ لوگ جو غیر جانبدار تھے، وہ آج مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جماعتی زندگی میں، جماعتی حالات میں مختلف جو حالات پیش آتے ہیں، تو کبھی مشکل کبھی آسان، یہ صورتی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ ہم مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہمارا وجود، جو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ ہمارے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا وہ عزت اور احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، اور ایک مذہبی سیاسی بھرپور قوت وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم آج کے اس اجلاس میں اپنے ایجنڈے کے مطابق جو بات کرنی ہے، ظاہر بات ہے انہیں کی طرف ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس گرمی کے موسم میں اتنے دور اجلاس میں شرکت کی۔ اس کے بعد ہمارے قائد نے جو اعلان کیا ہے وہ عام طور پر سارے ملک میں پروگرامات جو ہو رہے ہیں وہ جمعے کے بعد ہو رہے ہیں زیادہ تر، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جمعے میں مجمع ہر مسجد میں زیادہ جمع ہو جائے۔
تو پہلے تو ہم ایک پرچی بنا دیں گے سارے خطبہ کے لیے، اور وہ پھر ہم سارے ہمارے جو تحصیل میں شہر میں جو مسجدیں تھے وہ سارے اس کو ہم پہنچا دیتے اور اس کو یہ بتا دیتے کہ یار یہ اس طرح مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، دوسرا کے ناموس کا مسئلہ ہے، اور یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، کسی ایک مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے جمعے میں وہ یہ بتا دے کہ اس طرح اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ کر لے کر، اور پھر انشاءاللہ ہم یہ جس طرح زیادہ تر ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ جمعے کے بعد ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہم مسجد دوہارا میں پڑھ کے اور ادھر سے نکل کے تو چوک تک ہمارا پوزیشن بنتی ہے، اور ادھر اگر ان لوگوں کا جلسہ پہلے ختم ہو گیا شاید وہ پہلے کرے، ہمارے لوہار مسجد میں نماز بھی ذرا لیٹ ہوتا ہے، اگر انہوں نے جلدی ختم کیا تو ہم لوہار ادھر چلے جائیں گے لوہار چوک تک، اگر نہیں ہوا تو آگے جو چوک آتا ہے لوہار مسجد سے تو ادھر ہی ہم اپنا پروگرام کر کے ختم کر دیں گے۔ ہم نے صرف حاضری لگانا ہے، اللہ کے ہاں میں حاضری لگانا ہے، ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، اور ہمارے جتنے خطیب علماء جمعیت کے ہیں اگر یہ تھوڑا کوشش کرے اور اپنے مقتدیوں کو یہ بتا کے اور پابند کرے کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہمارے جان کا مسئلہ ہے، ہمارے سب سے اہم مسئلہ ہے، ہمارے جان سے بھی پیارا مسئلہ ہے، تو یہ سب کو پابند کر دے اور ذرا دل سے یہ بات پہنچا دے، تو الحمدللہ ہمارے بڑا بہترین سے بہترین یہ ہمارا مظاہرہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہم کوئی سیاست کے لیے نہیں کر رہے، ہمارا تو سیاست بھی یہ دین کا ہے۔ ہمارا مولانا تو رحمان صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھی جب اجلاس کے لیے جاتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جس طرح پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے یا جس طرح دوسرے نون لیگ کا ہوتا ہے یہ وہی کام ہے، نہیں، اور یہ عبادت ہے اور سیاست عبادت ہے، اور ہم یہ سیاست جو کرتے صرف اسی نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم قیامت کے دن اس کے ہمارے جان خلاصی کرے۔ ہمارا اگر کچھ لینا دینا ہوتا تو ہم پارٹی میں ہوتے، اگر کچھ لینا دینا ہوتا ہم نون لیگ میں ہوتے۔ اللہ کی قسم ہم جمعیت کے ساتھ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پیغمبروں کے بعد صحابہ کی کرسیاں لگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر علماء ہوں گے، تو ہم صرف علماء کی محبت کی وجہ سے خدا کی قسم میں قسم کا جمعیت میں اسی وجہ سے ہوں کہ ہمارے قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہم اٹھ جائیں۔ پروگرام یہی بات انشاءاللہ پروگرام ہمارا لوہار مسجد سے ہوگا اور ہم انشاءاللہ جمعے کے بعد انشاءاللہ کریں گے، اور جہاں تک پروگرام بن گیا انشاءاللہ ہمارے اکابرین ہیں وہ کر کے کھانے کے بعد انشاءاللہ ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں جو 2-3-4 ہمارے اعمال ہیں وہ کمیٹی بھی اس طرح نا، ایک ہمارا حافظ طارق صاحب ہو گیا، ایک مفتی نظام صاحب ہو گیا، ایک ہمارا خالد صاحب ہو گیا، ایک ہمارا نظام صاحب ہو گیا، تو یہ کمیٹی بن کے دو بندے، اور لطیف صاحب ایک ہو گیا، عبداللہ صاحب بھی ہو گیا، اور ایک الدین ہو گیا، اور نہیں کمیٹی کس مقصد کی ہے؟ کمیٹی کے یہ مسجد میں ملاقات دعوت دے دے، دورہ کریں گے۔ ایک دورہ ہوگا نا، میں یہ کہتا اور ہوں دو کہ جماعتیں بنتی ہیں تو دو سیٹ کام روڈ والے سیٹ کرے، شہر کے اندر کر لیں۔ گزارش یہ ہے کہ مدینہ مسجد والوں کا احتجاج مغرب کے بعد ہے اور ایک اور جماعت کا اثر یا ظہر کے بعد ہے، تو میری تو رائے یہ تھی کہ اگر مغرب کے بعد مدینہ مسجد والوں کے ساتھ مل کے ہم احتجاج کریں، کیونکہ ہم مسلکاً بھی ایک ہے اور ہمارا اپنا ادارہ ہے، تو ایک گیدرنگ بھی بن جائے گی، ایک رش بھی ہو جائے گا، لوگ بھی آ جائیں گے، اور ذرا مجمع بھی بڑا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے مدینہ مسجد والوں سے ایک میٹنگ بھی ہو جاتی اور 3-4 ساتھی ہم لوگ کے ساتھ ملاقات کر لیتے تو اور زیادہ اچھا تھا، لیکن جیسے امیر صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ اس میں سے پابند۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ثابت جس طرح آپ لوگ شہر میں گزارے کر رہے ہیں، جب بات بہت زیادہ کی ہے، بات بھی چینج کر کے دیکھیں، دیگر بھی مقامات کیے، میرے
में जो ये जुमे की नमाज के बाद का वक्त है, यही दीगर जमातें कर रही हैं तो करें, हम उसे रिसालत का मसला है, फिक़ह मसला शियों के साथ भी आप लोग कर सकते हैं इस मसले में। तारीख लब्बैक इतना बड़ा इशू नहीं है, अपनी जमाती नुमाइंदगी हम दिखाए, हमारे जो परचम है वो नुमाया हो सकते, अफराद हमारे सबसे नुमाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए तो बाकी अगर मुश्तरका प्लेटफार्म पर किया जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन अगर इस पर इतनी सबकी राय नहीं बनती तो दूसरा मसला तो बड़ा असर नहीं, कम अज़ कम दिन की रोशनी में किया जाए, रात के अंदर सामने कोई तफसील से बात की और तारिक साहब ने बताया कि मगरिब के बाद मुनासिब नहीं है, असर के बाद रखा जाए। यदि हर बंदा जिस हज़रत ने फरमाया कि एक ही बंदा अगर अपने तौर पर एक गाड़ी का बंदोबस्त करे तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो हर बंदा कोशिश करे कि खुद भी लाजमी शिरकत करे। होता ये कि हम यहाँ पर बात तो कर लेते हैं, दावे कर तो लेते, लेकिन जो अमली कदम होते हैं हम उठाते नहीं। जब मौका आता है तो मौके पर हम सारे गायब होते हैं। कोशिश करें कि जो भी बात यहाँ पे हो जाए तो मिलाना अमल किया जाए और भरपूर खुद भी शिरकत करे और साथी को भी दावत दे ताकि आपका भरपूर तरीके से उठाए। जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से गैर और जमाती तंजीम को भी तलब करने के लिए उनसे रब्ता किया जाए। कल मदीना बस का प्रोग्राम को मगरिब के बाद है, उन पर बड़ा अहबाब है, उनसे रब्ता किया जाए। मगरिब बाद अपने आप जुमे पर मेद आई या उनसे हम साथ मिला लें, वो जुमे से पहले कर मगरिब बाद सारा कर चुका है, टाइम से ठंडा होता है, गर्मी होती है, तब वो भी बाद में बहुत से अब आप कौन का मतलब कौन का बाकी आपको मेरे राय ये है कि कल अक्सर मजहबी तरीके से और सियासी ये मुजाहिरा होगा तो उनसे मुलाकात की जाए और इस इजलास में कमेटी बनाया जाए ताकि उनसे मुलाकात हो सके और उनसे मरबूता राबिता हो। और फिर जिस तरह इंशाअल्लाह अमीर साहब कहेंगे, आप बड़े कहेंगे तो इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। जैसा कि आज इस क्लास में रहता के हवाले से जो हमारा सऊदी मुकर्रम ने किया है इसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि एहतियात जब हो तो पूरी तैयारी के साथ हो, और इसके लिए हर दोस्त की अपनी राय है, बाकी ये सब जो फैसला करेंगे है कि जुमे का दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। इख्तियार के अतबार से लोगों को करना होना आसान होता है, मसाजिद से निकालना आसान होता है। अब उसकी जगह वो मशहूर है, अगर करना है तो फराजों की बेहतर है वहाँ से हो, तो वो भी सब के ज़हन में दोबारा मस्जिद हो जाए जहाँ से अच्छे तरीके के साथ दवा कर सकें। उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह साले ने फरमाया कि तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब तैयारी होगी, अगर ऐसे कमज़ोर एहतियात होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो बात नहीं है। करना हमें चलो अल्लाह के लिए है, लोग हमें इसका प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन मेहनत हमें ज़रूर करनी चाहिए। या तो हमारा अल्लाह के यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगा और दुनिया के यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन मेहनत हमारी जब होगी फिर अल्लाह ही सही इंसान इंसान कोशिश करता है तो फिर अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसलिए लोगों का अमीर साहब का लड़का सर का सबका जो भी फैसला होगा हम इंशाअल्लाह सर करेंगे। जुम्मे का दिन हो तो जुम्मे के बाद फ़ौरन ही होगा, 2 बजे जुम्मा होता है, इस जगह से हमें निकालना है, उसके दिनों में ख्याल करके उस वक्त में जुम्मा कितने बजे होता है उसके मुताबिक हम वहाँ से निकले, बाकी साहब से रब्ता करेंगे हमारा जॉब में साबित किस तरह के अटक होता है तो बेहतर इजलास का जो एजेंडा है वो बताया गया है, एहतजाज है, तो यकीनन ये मुसलमानों के लिए एक सबसे अहम पहलू है और इस पर हर मुसलमान तैयार है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत फरमान। तो इंशाअल्लाह जो फैसला होगा उसके लिए हम तैयार हैं, भरपूर शिरकत भी करेंगे। उसमें एक मेरी राय ये है कि
कि बहुत सारा मजमा और हिस्सा हमारा वो है जो एहतजाज में नहीं भी आ सकता, लेकिन हम जिस जगह जुमा पढ़ाते हैं वहाँ पर हमें 200-300 का लोग इकट्ठ मिल जाता है। तो हर साथी अपने जुमे में इस उन्वान को मौजू को रख कर इस हवाले से बात करे। एक तो तरगीब भी हो जाती है इसमें, और फिर उस पर जहन भी तैयार हो जाता है, और बहुत सारा मजमा वो एहतजाज के लिए भी तैयार हो जाता है। और अगर न भी तैयार हो तो कम अज़ कम ये बात उनके जहन में आ जाती है, और ये हमारे लिए हसास मौजूद है। आपको जनाबों से रसालत जिस पर हमें मुस्तकिल भी उन्वान चलाना चाहिए, लेकिन ये जो मौके होते हैं ख़ास, इस मौके पर जुमे के अंदर इस बात को दिखाया जाए, फिर उस पर तरगीब दे के एहतजाज के हवाले से बात की जाए। तो जुमे वाला दिन जुमे की नमाज के बाद जगह का इंतजाम लोहारा मस्जिद में ठीक है, वहाँ से जुमे की नमाज ऐसा इकट्ठ करके उससे पारा चौक तक आ जाए, वहाँ पर भरपूर अच्छे तरीके से मसाला और इंशाअल्लाह भी शिरकत करेंगे, अपने साथियों को भी कहेंगे। अल्लाह ताला का मौजूद पूरे मुल्क में तमाम जमातों का मंदिर का तजही होगा। और ये इंशाअल्लाह क्या सुना है हम उसके ताल्लुक़ के मौजू पर हमें भी चाहिए कि हर खतीब हर इमाम किसी मौजू पर जुमा पढ़ाए और लोगों को इसकी अहमियत से वाकिफ़ करे, और उसके बाद फिर भरपूर तरीके से लोगों को तैयार करके अटक शहर में फुआरा चौक सबसे बेहतर रहेगा, पहले भी वहीं पर एहतजाज होता है। और बाकी जमातों को भी देख लिया जाए, अगर वो भी फुआरा चौक आती हैं उनके साथ भी कोई बातचीत कर ली जाए, इकट्ठा अगर हो जाए तो तादाद भी बढ़ जाएगी। और आस पास के मुलाकाती जो गाँव हैं, सकरदरा है, नजदीक गाँव है, बड़ा गाँव है, मिर्जा है, इस तरह, और वहाँ के उलमाए कराम से भी बात कर ली जाए। वहाँ के काफिले भी अगर लोहारा मस्जिद में आ जाए, वहीं से एक बड़ा काफिला फुआरा चौक में आ जाए तो इंशाअल्लाह देती जाएगी। और जुमे के मुख्तसिल बाद ये सबसे बेहतर है, पहले से इकट्ठ वो होता है मसाजिद में, लिहाजा खुतबाए कराम वो नास को तरगीब दें इंशाअल्लाह। पहले भी ये मौजू ही ऐसा है कि हर इंसान इसके लिए निकलता है, तो खूब तरगीब देकर अपने साथ को साथ लेकर और जो क्योंकि ये मसला अपनी नबूवत का मसला है, ये एक ऐसा मसला है कि इसके ये तो हर मुसलमान इसके लिए कुर्बानी देता है। तो अहम बात है, दो बातें कि किस टाइम हो कहाँ पे, इसके लिए तो हर टाइम हमें तैयार होना चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। जुमे के दिन अगर इस मौजू पर बात हो जाए, लोग तैयार होंगे, उस वक्त लोग ज़्यादा होते हैं। जुमे के बाद अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जगह के लिए जिस तरह सवाल यहाँ लोगों की कसरत होती तो बेहतर है। बाकी जिस तरह बड़े हजरात के सलाह करेंगे अमल करेंगे। आप हमारे उस्ताद हैं, बड़े मुझे बहुत की उस बात में इत्तेफाक करता हूँ। और ये मसला जैसे आप लोगों ने सुना, ये हसास मसला है। इकराम यहाँ तक कहा है, शेख रहमतुल्लाह के बारे में शोर है कि आज पूरे उन बात के खिलाफ करार करना इसकी जिम्मेदारी में आता है। तो हम इस पर इत्तेफाक करते हैं। इस वक्त कोई वक्त भी हो, सुबह हो, जुमे के बाद हो, मगरिब हो, हम सब के लिए तैयार हो और तैयार होनी चाहिए। तो बात यह है कि जैसे कि उलमाए किराम बयान कर चुके हैं कि जुम्मे के अंदर भी अपने जो है उस मौजूद को यही अनुवाद दें, और साथ साथ ये भी आवाज़ लगाएं जमात की भी और कायदे जमीयत के हवाले से भी उनके हुक्म के ऊपर जो है एहतजाजी मुजाहरा है, जैसे बड़ा फैसला करेंगे, जैसे जुमे के बाद, मगरिब के बाद या असर के बाद, तो आप तमाम हज़रात में शिरकत करनी है। दूसरी बात यह है कि जो और मजहबी जमातें
احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے تو یہ جو ہے نا موجود رہے گا۔ اور دوسری بات ایک اور، جیسے کہ ہماری جماعت کے ایسے ان کے پاس وزارتیں ہیں، اب ایسے لوگوں کے جو ہے نا مسائل آتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ یار اب تمہارے پاس وزارتیں ہیں تو ہمارے یہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کام کریں گے، اس موضوع کو بھی اٹھانا چاہیے۔ ظاہر ہے میری بات یہاں مرکز سے کرتے ان کی تو نہ کری تھی، قربان صاحب سنتے ہیں نہ جو ہے نا ہمارا کیا جانتے ہیں بات یہ، جیسے کہ باثر شخصیت ہے مولانا شیخ رحمان صاحب ہو گئے، خالد صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، ایسے لوگ یا یہ پھر مل کر اس کی تقدیم صاحب کو اس کے اوپر کاری کریں، جو مسئلہ ہے وفد کی شکل میں ان کے پاس جائیں اور رکھیں کہ اب حضرت یہ اپنے آپ کو کیش کرانے کا وقت ہے، یہ ہمارے معاملات حل کریں، تو جو ہے نا ہمارا بستی ووٹ بھی بڑھے گا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہوں۔ ظاہر آپ کسی بڑے کا ایک کام کرتے ہیں تو وہ اپنے خاندان میں گیری کا ہے تو وہ لہٰذا یہی کرے گا کہ نیکسٹ آنے والے جو ہے نا دور میں وہ کوپریٹ کرے گا ہمارے ساتھ جو ہے نا محبت کرے گا۔ اس طرف کر لیتے کر لیتے اس سے تو میں اتفاق وہ اچھا تھا، میں اتفاق پتہ بھی چلتا کہ یار یہ اچھے جہاں والے لوگ دوسرے صوبے میں آئے میٹنگ کرنے آئے ہیں کچھ فرمائیں نا جی۔ افسر رہ دے کہ آپ احتجاج کے احتجاجی مظاہرے کے بارے میں بتا دیجیے کب ہونا چاہیے اور کہاں سے ہونا چاہیے؟ پروگرام ہے نا، کل میں چلے کا پروگرام بنا میں جاؤں ایک گاڑی میں کر دوں گا، جہاں بھی کہیں کہ ہمارے بندے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اثر کے بعد اگر جمعہ کا ان کا پروگرام ہے مغرب کے بعد مناسب ہے، اثر کی نماز کے بعد سارے وہاں پہنچ جائیں گے ہمارا مسجد میں، یا نماز بھی وہاں پر ہے تب مظاہرہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر سب ایک ایک گاڑی لیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ سب نے آنا ہے تو وہاں 20-25 آدمی خود پہنچے اور 7 بندے نہ لائیں، مظاہرہ ناکام ہوگا، بڑی ذلت ہوگی۔ اس کے لیے سارے ایک ایک گاڑی کا اہتمام کریں، جہاں پتہ چلے کہ 10 گاڑیاں ہیں 10 سوچیاں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے بڑی کامیابی ہوگی۔ باقی جہاں آپ